السلام علیکم۔ تغرل خان اور اس کے ساتھی بے چینی سے جابر خان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس کارتوس تقریباً ختم ہو گئے تھے اور کارتوسوں کے حصول کے بغیر مقابلہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ دوسری طرف سے بھی فائرنگ کی شدت میں کچھ کمی پیدا ہوئی تھی۔ جابر خان کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تو تغرل نے پریشان لہجے میں کہا، فرزان جابر واپس کیوں نہیں آیا؟ میں بھی یہی سوچ رہا تھا خانہ، اسے کہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو، ممکن ہے کوئی گولی اسے لگ گئی ہو۔ اوہ نہیں نہیں، دیکھو اسے دیکھو۔ اس بار فرزان اور تولائی آگے بڑھے تھے، صرف شیرم اور تغرل چٹان کے عقب میں رہ گئے تھے اور آہستہ آہستہ گولیاں چلا رہے تھے۔ فرزان اور تولائی بڑے احتیاط سے نیچے اترے اور دراڑ میں پہنچ گئے، لیکن نیچے اترتے ہی ان کے ہاتھ جابر کے بدن سے ٹکرائے تھے جو زمین پر پڑا ہوا تھا۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جابر کے بدن پر خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ فرزان نے تشویش زدہ لہجے میں کہا، سانس جاری ہے، یہ زندہ ہے لیکن زخمی ہو گیا ہے۔ ایمونیشن اٹھاؤ اور اوپر چلو۔ فی الحال ہم اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے جب تک کہ دن کی روشنی نہ ہو جائے، تولائی نے کہا، اور وہ گھوڑوں کے قریب پہنچ کر کارتوسوں کے تھیلے تلاش کرنے لگے، لیکن دفتن ہی دونوں کے حلق سے متحیرانہ آوازیں نکل گئی تھیں۔ گھوڑوں پر جو کچھ تھا وہ غائب ہو چکا تھا، نہ کارتوسوں کے تھیلے تھے اور نہ بستی زرتاج سے لوٹا ہوا مال تھا، سب کچھ غائب تھا۔ وہ احمقوں کی طرح نیچے زمین پر اپنی گمشدہ اشیاء تلاش کرنے لگے، لیکن دراڑ میں کوئی چیز موجود نہیں تھی سوائے گھوڑوں کے۔ ان کے منہ سے اب آواز بھی نہیں نکل رہی تھی اور وہ احمقوں کی طرح زمین ٹٹولتے پھر رہے تھے۔ دراڑ کے دہانے پر پہنچے تو کئی گولیاں ان کے آس پاس ٹکرائیں اور وہ ایک بار پھر دراڑ میں محصور ہونے پر مجبور ہو گئے۔ بمشکل تمام تولائی خان نے کہا، سب کچھ غائب ہے، سب کچھ غائب ہے، اس کا مقصد ہے کہ کوئی اس دراڑ تک پہنچ گیا ہے۔ اوہ ہم شدید خطرے میں ہیں، شدید خطرے میں، فرزان نے کہا، آؤ اوپر چلیں۔ وہ لوگ بمشکل تمام دراڑ کے اوپر پہنچے، حواس باختہ ہو گئے تھے اور تمام تر دلیری کے باوجود اس وقت ان کے بدن نے پسینہ چھوڑ دیا تھا۔ یہ تصور بے حد خوفناک تھا کہ اب وہ نہتے ہو گئے ہیں۔ تغرل اور شیرم بے چینی سے اپنے ساتھیوں کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے، لیکن تولائی نے واپس آ کر جو کچھ سنایا اس نے ان دونوں کے ہوش بھی اڑا دیے۔ تغرل پتھر کے بت کی طرح ساکت رہ گیا تھا۔ چند لمحات بالکل خاموشی طاری رہی، کوئی کچھ نہ بول سکا تھا۔ تھوڑے سے کارتوس باقی بچے تھے اور انہیں استعمال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے بعد ان کے پاس کچھ نہ رہے۔ پھر تغرل کی غرائی ہوئی آواز ابھری، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ بہت چالاکی سے کام کر رہے ہیں، لیکن اب کیا کیا جائے؟ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تغرل کہ ہم گھوڑے لے کر اندھا دھند بھاگیں۔ ابھی پستول موجود ہیں ہمارے پاس اور پستول کی گولیاں بھی کافی ہیں۔ اگر وہ ہمارا تعاقب کریں تو صرف پستول کے ذریعے اپنی حفاظت کی جائے، یہ بعد میں سوچیں گے کہ ان کی اس حرکت کے خلاف کیا کارروائی کی جائے۔ تغرل کی ذہنی کیفیت خراب ہو رہی تھی، لیکن اس سے کام نہیں چل سکتا تھا۔ اس وقت وہ سب سے زیادہ خطرناک حالات میں گر گئے تھے۔ بہر طور اس نے ساتھیوں کا مشورہ مان لیا اور وہ لوگ نہایت مہارت سے ایک ایک کر کے چٹان کے عقب سے نکلے اور دراڑ میں رینگنے لگے۔ گھوڑوں پر قابو حاصل کرنے کے بعد یہاں سے نکلنے کا مسئلہ تھا۔ دوسری جانب سے بھی فائرنگ اب بہت ہلکی رہ گئی تھی، غالباً وہ کسی اور کارروائی میں مصروف تھے۔ دفتن ہی تغرل نے اپنے گھوڑے کو دراڑ سے باہر نکال لیا اور پھر طوفانی رفتار سے اسے آگے بڑھا دیا۔ اس کے پیچھے بقیہ چاروں گھوڑے بھی گولی کی رفتار سے باہر نکلے تھے اور تیز رفتاری کے ریکارڈ قائم کرنے لگے تھے۔ ایک بار پھر دوسری جانب سے گولیوں کی شدید بارش ہو گئی۔ جابر کو شیرم نے اپنے گھوڑے پر سنبھالا ہوا تھا اور جابر خان کے گھوڑے کو لگاموں سے باندھ لیا گیا تھا۔ وہ گھوڑا بھی جان توڑ کر بھاگ رہا تھا۔ گولیاں ان کے دائیں بائیں سے گزر رہی تھیں اور خدشہ تھا کہ کسی بھی لمحے کوئی گولی ان میں سے کسی کو چاٹ سکتی ہے یا گھوڑا بھی زخمی ہو سکتا ہے، لیکن تقدیر یاور تھی۔ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ درہ بائیں سمت مڑتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا ایک حصہ سیدھا چلا گیا تھا۔ اس وقت گولیوں سے بچنے کا واحد طریقہ یہی تھا کہ یہ اندازہ لگائے بغیر کہ بائیں سمت کیا ہے اس طرف مڑ جایا جائے۔ چنانچہ تغرل نے اپنے گھوڑے کی باگیں موڑ دیں اور وہ بائیں سمت مڑ گئے۔ گولیاں ان تک نہیں پہنچ رہی تھیں۔ آگے جا کر چڑھائی شروع ہوتی تھی اور اس چڑھائی کے بعد کیا تھا اس کا اندازہ انہیں نہیں تھا،
لیکن اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ دوڑتے رہیں۔ گھوڑے چڑھائی چڑھنے لگے، رفتار سست ہو گئی تھی۔ خطرہ یہ تھا کہ جب بلندی پر پہنچیں گے تو درے کے سامنے والے رخ پر آ جائیں گے اور یہاں سے ایک بار پھر انہیں خطرات کا سامنا کرنا ہوگا۔ لیکن اس موڑ کا مل جانا ہی غنیمت تھا، باقی جو کچھ ہوگا اوپر چل کر دیکھا جائے گا۔ البتہ جب وہ اوپر پہنچے تو سامنے ہی انہیں گھنے درخت نظر آئے، گویا جنگلوں کا کوئی سلسلہ تھا۔ آن کی آن میں وہ اس جنگل میں گھس گئے اور پھر اس وقت تک وہاں نہ رکے جب تک چل سکتے تھے۔ امداد غیبی تھی، ورنہ اس وقت شاید ان کی زندگی کے آخری لمحات ہی قریب آ گئے تھے۔ جنگلوں کا یہ سلسلہ کافی طویل تھا اور وہ زندگی میں پہلی بار ایک عجیب سی تھکن محسوس کر رہے تھے۔ لیکن طغرل نے صبح ہونے تک سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر ان لوگوں نے تعاقب کیا تو ہمیں شدید خطرات لاحق ہوں گے۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ انہوں نے ہماری سمت کا اندازہ لگا لیا ہوگا، اور اب انہیں یہ بات بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے پاس ایمونیشن نہیں ہے۔ چنانچہ چلتے رہو۔ سفر جاری رہا، اور پھر جب اجالے کی پہلی کرن نے زمین پر جھانکا تو اچانک جنگلوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب وہ لوگ ایک ایسے علاقے میں تھے جو انہوں نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا۔ جگہ جگہ چٹانی تودے ابھرے ہوئے تھے اور ان کے دامن میں ریتلی زمین تھی۔ طغرل خان نے اس علاقے کو دیکھنے کے بعد سکون کی سانس لی اور بولا، اگر ہم مزید کچھ دیر سفر جاری رکھیں تو اپنے ٹھکانے پر پہنچ سکتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر ہمیں کم از کم اسلحے کی پریشانی لاحق نہ ہوگی۔ چنانچہ ہمت کرو اور چلتے رہو۔ اس کے ساتھیوں کے انداز سے تھکن نمایاں تھی۔ تولائی نے بقیہ لوگوں کو دیکھا اور پھر گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ طغرل سے انحراف کسی طور مناسب نہیں تھا اور یہ وقت کی ضرورت بھی تھی۔ البتہ انہیں جابر کی طویل بے ہوشی سے کافی پریشانی لاحق تھی۔ کئی بار راستے میں جابر کو ٹٹول کر دیکھا گیا تھا کہ کہیں اس نے دم تو نہیں توڑ دیا، لیکن اس کی سانس بدستور محسوس ہوتی رہی تھی۔ گردن کے پچھلے حصے کی رگ متاثر ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بے ہوشی کو کئی گھنٹے گزر گئے تھے۔ یہ سفر طغرل کی توقع کے مطابق 2 گھنٹے سے زیادہ طویل نہیں ثابت ہوا، اور وہ ان پہاڑوں تک پہنچ گئے جن کے درمیان بنے ہوئے غاروں میں انہوں نے اپنا نیا ٹھکانہ تلاش کیا تھا۔ غاروں میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے جابر کو گھوڑے سے اتارا گیا اور سب اس کی تیمارداری میں مصروف ہو گئے۔ پھر طغرل کی ہدایت کے مطابق فرزان اور شیرم خان غاروں کے دہانے سے باہر نکل کر ایسی جگہوں پر ٹک گئے جہاں سے وہ دور دور تک نگاہ رکھ سکتے تھے۔ اس بات کی توقع کی جا سکتی تھی کہ ان کے دشمن نے ان کا پیچھا کیا ہو اور سمت کا اندازہ لگا لیا ہو، چنانچہ ان سے ہوشیار رہنا بھی ضروری تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جابر خان کو ہوش آ گیا۔ اس کے زخموں سے اچھا خاصا خون بہہ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آواز میں نقاہت پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے متوحش نگاہوں سے قریب کھڑے ہوئے تولائی خان اور طغرل کو دیکھا اور پھر غاروں کے بارے میں اندازہ لگانے لگا۔ پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، گویا ہم اس علاقے سے نکل آئے۔ اس نے کہا، ہاں جابر خان، پانی پیو گے؟ ہاں، میں شدید پیاس محسوس کر رہا ہوں، جابر نے کہا۔ تولائی خان نے جلدی سے پانی کا برتن اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ جابر سارا پانی پی گیا تھا۔ اس نے اپنے زخموں کو ٹٹول کر دیکھا جن پر عارضی طور پر پٹیاں باندھ دی گئی تھیں، اور پھر گہری سانس لے کر بولا، یقیناً تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہیں معلوم ہوا ہوگا۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہو سکا طغرل خان؟ نہیں، کیا تمہیں ان کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ تم زخمی کیسے ہوئے؟ طغرل نے سوال کیا۔ آہ طغرل، اگر تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے تو پھر میری زبانی تم اپنی زندگی کی سنسنی خیز کہانی سنو گے۔ میں کہانیاں نہیں سننا چاہتا جابر، جو حقیقت ہے وہ بیان کرو، طغرل نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب میں دراڑ میں نیچے اترا تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں میرے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ حملہ آور بجلی کی طرح پھرتیلا تھا۔ اس نے مجھے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر انتہائی پھرتی سے مجھ پر قابو پا لیا تھا، لیکن میں حملہ آور کا چہرہ دیکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ کیا تم اس بات پر یقین کر سکتے ہو طغرل خان کہ یہ حملہ آور وہی لڑکی تھی جسے ہم نے شیر کوہ کی جشن گاہ میں دیکھا تھا اور جس نے مردانہ روپ میں ہم لوگوں پر حملہ کیا تھا اور پھر وہاں سے نکل بھاگی تھی؟ وہی لڑکی طغرل خان جس کا تم بار بار تذکرہ کر چکے ہو اور جو ہمارے لیے آج تک ایک پر اسرار کہانی بنی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ پہاڑی کتے، طغرل سے کہہ دینا کہ عروج کا دور ختم ہو گیا
اور زوال کی کہانیاں منظر عام پر آنے والی ہیں۔ 5 سفید گھوڑوں کے مقابلے پر 5 سیاہ گھوڑے آ گئے ہیں، اور جہاں بھی تغرل کوئی کارروائی کرے گا اسے ان 5 سیاہ گھڑ سواروں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہ پیغام اس نے مجھے دیا، اور پھر میرا سر دیوار سے ٹکرا دیا اور میں ہوش و حواس پر قابو نہ رکھ سکا۔ تغرل پھٹی پھٹی آنکھوں سے جابر کو دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے مکمل خاموشی رہی۔ تولائی بھی حیران تھا۔ پھر تغرل نے کہا، جابر خان، کیا تیری دماغی کیفیت خراب ہو گئی ہے؟ کیا میں اس بات پر یقین کر لوں کہ تیرا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے اور یہ کہانی تو اسی عالم میں سنا رہا ہے؟ جو کچھ بھی سمجھ لو تغرل خان، اور حقیقت ہے میرا ذہنی توازن بھی اس وقت اتنا ہی خراب ہو گیا تھا، ورنہ کیا میں ایک لڑکی پر بھی قابو پانے کے قابل نہیں ہوں؟ اوہ جابر خان، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے وہ کہانی سنا رہا ہے جو میرے لیے موت کے مترادف ہے۔ وہ لڑکی، وہ چھلاوا، اوہ تولائی خان، 5 سیاہ گھوڑے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تغرل اپنی بوٹیاں نوچنے لگا۔ شدید غصے نے اسے دیوانہ کر دیا تھا۔ پھر اس نے تولائی کو گھورتے ہوئے کہا، نہیں تولائی خان، نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر ایسا ہو چکا ہے، اگر یہ حقیقت ہے کہ وہ ان ٹولیوں میں سے کوئی ٹولی نہیں تھی، اور اگر جابر سچ کہہ رہا ہے، تو پھر اس وقت تک ہم کوئی ڈاکہ نہیں ڈالیں گے جب تک کہ ان 5 سیاہ گھڑ سواروں کو خاک و خون میں نہ ملا دیں۔ اور وہ لڑکی کون ہے؟ کون ہے وہ؟ تولائی خان، وہ کون ہے؟ تولائی تغرل کی ذہنی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ یہ صورتحال انتہائی پریشان کن تھی۔ تغرل پاگل ہو گیا تھا، اور اس پاگل پن میں وہ کوئی بھی احمقانہ قدم اٹھا سکتا تھا۔ تولائی اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے اسی طرح پرجوش لہجے میں کہا، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو تغرل، لوٹ مار اور قتل و غارت گری تو ہم زندگی بھر کرتے رہیں گے، لیکن اگر اب 5 سیاہ گھوڑے میدان عمل میں آ گئے ہیں تو ہم ان کی للکار قبول کرتے ہیں اور انہیں ان کے شایان شان جواب دیں گے۔ لیکن میرے دوست، غصے کے عالم میں کیا جانے والا ہر کام بگڑ جاتا ہے۔ اس بات کو مجھ سے زیادہ تم بہتر طور پر جانتے ہو۔ میرے خیال میں وہ لوگ بھی اتنے زیادہ چلاک نہیں ہیں، ورنہ جس وقت انہوں نے ایمونیشن اور زرتارج بستی سے لوٹا ہوا مال غائب کیا تھا، اسی وقت وہ ہمارے 5 گھوڑوں کو بھی ہلاک کر سکتے تھے، اور اگر عقل سے کام لے کر وہ ایسا کر دیتے تو میرا خیال ہے ہم شدید بے بسی کا شکار ہو جاتے، اور کم از کم یہاں تک نہ پہنچ پاتے جہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ تولائی تغرل کی رگ رگ سے واقف تھا۔ ان جملوں نے تغرل کا موڈ اچانک تبدیل کر دیا۔ وہ تولائی کو دیکھتا رہا، اور پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ بات تو ٹھیک کہتا ہے تولائی خان۔ پھر تغرل کا قہقہا فضا میں گونج اٹھا، گدھے احمق، اور وہ لڑکی تولائی، ایک ایسی لڑکی ہمارے درمیان کیسے رہے گی جو اتنی پھرتیلی اور شاندار کارکردگی کی مالک ہے؟ اب وہ کس حیثیت سے ہمارے درمیان رہے گی، اس کا فیصلہ تو بعد میں ہو جائے گا۔ واہ، بڑی عمدہ بات کہی تو نے تولائی خان۔ واقعی وہ لوگ بے وقوف ہیں۔ گھوڑوں کو ہلاک کر دیتے تو پھر ہمیں وہاں سے نکلنا نصیب نہ ہوتا۔ پاگل کتے، پاگل کتے۔ تغرل خان کے قہقہے غار میں گونجنے لگے۔ اس کی ذہنی رو ایک دم بھٹک گئی تھی۔ کارواں سرائے میں تغلق خان نے اپنے قدم اچھی طرح جما لیے تھے۔ دولت کی اس کے پاس کمی نہ تھی۔ اپنے آپ کو تو وہ صفائے ہستی سے مٹا ہی چکا تھا، اور اب دلیر خان کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ کاروباری ذمہ داریاں بیٹوں کے نام کر دی تھیں۔ اس کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، وہ یہ کہ راول خان کو مکمل طور سے تباہ و برباد کر دے۔ روئے زمین پر راول کا سب سے بڑا دشمن وہی تھا۔ پہاڑوں کی بقا کے جذبے کے اظہار میں اتنی سچائی نہیں تھی جتنی وہ ظاہر کرتا تھا۔ اسے تو بس ایک ہی دھن تھی کہ اپنے دشمن سے بدلہ لے۔ بہت فائدہ حاصل ہوا تھا، اور اس نے قبیلے قبیلے گشت کر کے شیر کوہ کے خلاف کافی زہر پھیلا دیا تھا۔ سلامتی کے نام پر اس نے ان قبیلوں کو اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ وہ مشترکہ جدوجہد کریں اور شیر کوہ کے مقابلے پر نکل آئیں۔ یہ مشن مسلسل جاری تھا۔ تھکن ہو جاتی تو پیر سلامہ کے ساتھ کارواں سرائے واپس آ جاتا۔ سفید گھوڑے والوں کے سلسلے میں مسلسل اطلاعات مل رہی تھیں کہ کب اور کہاں انہوں نے کون سی بستی کو تاراج کیا اور کتنے افراد ان کے ظلم کا شکار ہوئے۔ تغلق خان کارواں سرائے میں ایک امیر کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس نے خود کو یہاں نمایاں نہیں کیا تھا، اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں اس کا راز فاش نہ ہو جائے۔ کارواں سرائے ایک پرامن جگہ تھی۔
اور یہاں کا کوئی سردار نہیں تھا، کیونکہ یہ علاقہ آس پاس کے بہت سے قبیلوں کے زیر نگیں تھا۔ دراصل یہ جگہ ایک گزرگاہ تھی، بہت سے قبیلوں کے راستے یہاں سے گزرتے تھے، اور قبیلوں نے آپس میں مل کر یہاں پر قافلوں کے لیے آرام گاہیں تیار کرائی تھیں اور پانی کا انتظام کیا تھا۔ مسافر خانے بنائے گئے تھے اور لوگوں کو دعوت دی تھی کہ اگر وہ یہاں کاروبار کرنا چاہیں تو مسافروں کی ضرورتوں کی اشیاء مناسب قیمت پر فروخت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ بے شمار افراد نے اس سے فائدہ اٹھایا تھا اور یہاں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اس طرح کارواں سرائے کی آبادی بڑھتی گئی تھی اور یہاں مختلف قبیلوں کے لوگ آباد ہو گئے تھے۔ تغلق خان کے لیے اس سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ قبیلوں کے لوگ اپنے قبیلوں میں جاتے تو وہاں کی خبریں بھی لاتے تھے۔ ان خبروں سے قبیلوں کے حالات بھی معلوم ہوتے رہتے تھے، اور یہ بات تغلق خان کے لیے باعث سکون تھی کہ اس کی کوششوں کے خاطر خواہ نتائج نکل رہے تھے۔ انہوں نے جو آگ قبیلوں میں پھیلائی تھی وہ زور پکڑتی جا رہی تھی۔ تغلق خان نے چند لوگوں کو اس کے لیے مخصوص کر لیا تھا کہ کوئی بھی قافلہ کس قبیلے سے آئے تو اس کی خاطر مدارت کر کے اس سے ان کے قبیلے کے حالات پوچھے جائیں۔ چنانچہ جب بھی وہ کارواں سرائے دم لینے کے لیے واپس آتا اس کے لیے بہت سی اطلاعات ہوتی تھیں۔ اس بار پیر سلامہ بیمار ہو گئے تھے، ضعیف انسان تھے، زیادہ دوڑ دھوپ نے انہیں نڈھال کر دیا تھا، لیکن ایک نیک کام کر رہے تھے، اس لیے تھکن کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ تغلق کو ان کی وجہ سے اپنے مقاصد میں کامیابیاں حاصل ہو رہی تھیں، اس لیے وہ ان کا پورا خیال رکھتا تھا۔ چنانچہ ان دنوں وہ ان کی تیمارداری میں مصروف تھا کہ اس کے ایک آدمی نے اطلاع دی، ایک بوڑھا آدمی کارواں سرائے کے ایک مسافر خانے میں آ کر ٹھہرا ہے۔ مسافر خانے کے اصول کے مطابق اس سے اس کے قبیلے کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے شیر کوہ کا نام لیا۔ کیا نام ہے اس کا؟ تغلق خان نے دلچسپی سے پوچھا۔ ازل خان۔ ازل خان؟ تغلق نے ذہن پر زور دیا، لیکن یہ نام اس کے ذہن میں محفوظ نہیں تھا۔ کہاں جا رہا ہے؟ شاید کہیں نہیں، یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ کیا مطلب؟ ہاں، وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ اسے کوئی ملازمت دے دی جائے، وہ زندگی کے دن یہیں پورے کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہتا ہے؟ ہاں۔ ٹھیک ہے، اسے یہاں لے آؤ۔ اس سے کہنا کہ تم اس کے لیے زندگی گزارنے کا بندوبست کرو گے، لیکن یہی شرط ہے کہ اس کا تعلق شیر کوہ سے ہونا چاہیے۔ میں اس سے بات کیے لیتا ہوں۔ تغلق اپنے ذہن کے گوشوں میں اس کا نام تلاش کرتا رہا، لیکن ازل خان نامی کوئی شخص اسے یاد نہیں آ سکا۔ تب وہ پیر سلامہ کے پاس پہنچ گیا۔ بزرگ سلامہ، ازل خان نامی کوئی شخص آپ کو یاد ہے؟ کون ہے یہ؟ کس قبیلے کا ہے؟ شیر کوہ سے تعلق ہے۔ اوہ، میرے ذہن میں یہ نام ابھرتا نہیں۔ ممکن ہے کوئی غیر معروف آدمی ہو۔ پیر سلامہ نے چند لمحے غور کرنے کے بعد کہا۔ ممکن ہے، تغلق نے پرخیال انداز میں کہا اور ان لوگوں کی واپسی کا انتظار کرنے لگا جو اسے لینے گئے تھے۔ کافی دیر کے بعد اسے اطلاع ملی کہ شیر کوہ سے آنے والے کو لے آیا گیا ہے۔ پیر سلامہ کو بھی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، چنانچہ اس شخص کو یہیں طلب کر لیا گیا۔ بوڑھا شخص اندر آ گیا۔ تغلق تو اسے نہ پہچان سکا، لیکن پیر سلامہ نے اسے پہچان لیا تھا۔ کیا تو خان زارق خان کے ہاں ملازم نہ تھا ازل خان؟ میں وہی خادم ہوں پیر سلامہ۔ مجھے کئی بار مرحوم خان نے آپ کی خدمت میں بھیجا تھا، لیکن آپ یہاں؟ ازل خان نے کہا۔ مجھے جانتے ہو؟ تغلق نے کہا۔ کیوں نہیں خان، آپ نئے خان راول خان کے دوست ہیں اور پرانی حویلی میں اکثر ان سے ملنے آتے رہتے تھے، ازل خان نے جواب دیا، اور تغلق خاموش ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اس نے کہا۔ خادموں کو ضرورت سے زیادہ جاننے کی اجازت نہیں ہوتی خان۔ میں نے اس وقت سے آپ کو دیکھا ہے جب آپ بچے تھے۔ تمہیں یہ بھی علم نہیں کہ پیر سلامہ نے شیر کوہ چھوڑ دیا ہے؟ میں نے صرف سنا تھا معزز خان۔ شیر کوہ سے کب نکلے ہو؟ چند روز قبل۔ نوکری چھوڑ دی ہے؟ ہاں خان، نمک میں زہر مل گیا تھا، میں وہ زہر نہیں کھا سکتا تھا، ہمارے دل نے گوارا نہیں کیا۔ آپ دیندار آدمی ہیں بزرگ سلامہ، آپ رہنمائی کریں، مجھے بتائیں کیا میں نے غلط کیا؟ میں کسی کو بتائے بغیر خاموشی سے وہاں سے نکل آیا ہوں۔ کیا میں نے نمک حرامی کی ہے؟ ازل خان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ کیا کوئی خاص بات معلوم ہو گئی تھی ازل خان؟ پیر سلامہ نے پوچھا۔ خدا جانتا ہے بزرگ، خدا سب سے بڑا جاننے والا ہے۔ میرا ارادہ نہ تھا، میں تو صرف اس لیے کھڑا تھا
کہ ممکن ہے سردار راول خان کو اتنی رات گئے کوئی ضرورت پیش آ جائے۔ اسی دوران میرے گنہگار کانوں نے وہ حقیقت سن لی جو نہ سننے کی تھی، لیکن اسے سننے کے بعد میں صبر نہ کر سکا۔ افضل خان کی سسکیاں ابھرنے لگیں۔ خود کو سنبھالو افضل خان، خود کو سنبھالو۔ کیا حقیقت سنی تم نے؟ وہ حقیقت کیا تھی افضل خان؟ تغلق نے کہا۔ میں نے اس وقت پرانی حویلی میں آنکھ کھولی خان، جب سردار شجاعت خان کا دورہ تھا۔ میں نے ان کے زیر سایہ پرورش پائی۔ نمک خوار تو میں ان کا تھا، دوسروں سے مجھے کیا واسطہ۔ پھر سردار زارق خان کا وقت آیا تو میں نے ان کی غلامی کی۔ میں انسان کا غلام تھا، نہ کہ دیواروں کے پتھروں کا۔ آپ بتائیں بزرگ سلامہ، کیا انسان در و دیوار کا غلام ہوتا ہے؟ نہیں افضل خان، پیر سلامہ نے کہا۔ مرحوم زارق خان نے مجھے پرانی حویلی میں بھیجا تھا کہ راول خان کے ساتھ رہوں۔ مجھے اعتراض نہ تھا۔ پھر راول خان سردار بنا، خانم دنیا سے چلی گئی تھیں، زارق خان بھی، مگر غلاموں کو یہ حق نہیں ہوتا کہ آقاؤں کی کھوج کریں۔ میں نے پوری زندگی کبھی اپنے آقاؤں کی کھوج نہیں کی، مگر بزرگ، میں قاتلوں کا غلام نہیں بن سکتا۔ ہم بدکاروں کا حق نمک ادا کرنے کے لیے مجبور تو نہیں ہیں۔ کچھ باتیں خود بخود مجھے معلوم ہو جائیں تو آپ خود ہی بتائیں پیر سلامہ، میں کیا کرتا؟ میرا دل نہیں مانا۔ میں نے شیر کو چھوڑ دیا۔ وہ قاتلوں کی بستی ہے، اس پر تباہی نازل ہوگی۔ پیر سلامہ، وہ ضرور تباہ ہو جائے گا، کیونکہ افضل خان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تغلق خان بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آگے بتاؤ افضل خان، کون قاتل ہے؟ کون قاتل ہے؟ پوری بات بتاؤ، اس نے کہا۔ آہ پیر سلامہ، بیٹا ماں کا قاتل ہے، بھائی بھائی کا قاتل ہے، اور ایک انسان نہیں، چند انسان پورے شیرکوہ کے قاتل ہیں۔ ان میں زمین پر، جس زمین پر ایسے وحشی آباد ہوں، کس طرح قائم رہ سکتی ہے؟ کون بیٹا قاتل ہے افضل خان؟ کون بھائی قاتل ہے؟ تم بتاتے کیوں نہیں افضل خان؟ کس قاتل کی بات کر رہے ہو؟ سردار راول خان۔ ہاں، شیرکوہ کا سردار، اپنی ماں، ہماری خانم کا قاتل ہے۔ خدا کی قسم، خانم اپنی موت نہیں مری تھی، راول خان نے انہیں ہلاک کیا تھا۔ اس کی فرنگی بیوی اور وہ خانم کے قاتل ہیں، اور راول خان نے انتقامی جذبے کے تحت تغرل کو شیطان بنایا ہے۔ اسی کی کوششوں سے زارق خان نے اپنے خاندان کے ساتھ خودکشی کی ہے۔ یہ سب ان کی زبانی میں نے خود سنا ہے، خود اپنے کانوں سے، افضل خان نے کہا، اور تغلق خان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ اس کے ذہن کی چرخی تیزی سے چل رہی تھی، وہ سب کچھ سوچ رہا تھا، بہت کچھ، جبکہ پیر سلامہ استغفار پڑھ رہا تھا۔ تغلق خان کے چہرے پر چھائی ہوئی مسرت کی لہریں دھیرے دھیرے یوں معدوم ہو گئیں جیسے سورج مغرب کی گہرائیوں میں۔ پیر سلامہ آنکھیں بند کیے استغفار کی تسبیح پڑھ رہے تھے، اور افضل خان کا چہرہ غم و اندوہ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ راول خان کا نمک خوار تھا، اور جو کچھ اس کے دل پر بیت رہی تھی وہی جانتا تھا۔ پیر سلامہ مخلص و نیک انسان تھا، لیکن اس کا بڑھاپا جوش کی اس منزل سے نکل گیا تھا جو دیوانگی کی حدود میں داخل ہو جاتی ہیں۔ کافی دیر تک تینوں افراد مختلف کیفیات کا شکار رہے۔ تغلق نے اپنے ذہن میں سارا منصوبہ ترتیب دے لیا تھا۔ اسے شیرکوہ سے نفرت نہیں تھی، بغض تھا تو صرف راول خان سے۔ حقیقت یہی تھی کہ وہ خود بھی شیرکوہ کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور زارق خان کے خاندان کے بعد شاید دوسرا خاندان تغلق خان ہی کا تھا جو سرداری کے منصب کا اہل تھا۔ اس نے زارق سے ہمیشہ مخالفت رکھی تھی، لیکن سردار زارق کی زندگی میں اس کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہ کر سکا جو مؤثر ہوتی۔ پھر اس نے راول کا سہارا لیا، لیکن راول جتنا بدترین انسان نکلا، اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور اب تغلق خان کی صرف ایک ہی آرزو تھی کہ اسے ایسی بدترین موت مارے کہ دیکھنے والے عبرت سے آنکھیں بند کر کے رہ جائیں۔ ہر چند کہ ابھی تک اسے اپنی کارروائیوں میں کوئی نمایاں کامیابی نہیں حاصل ہوئی تھی، لیکن اس نے اپنی زندگی اس مقصد کے لیے وقف کر دی تھی۔ ویسے بھی اب فارغ انسان تھا، دلیر خان کا نام اختیار کر چکا تھا۔ ہاں، اس کے بیٹے اس کے تمام کاروبار کو آگے بڑھا رہے تھے، اور وہ ان کی کارکردگی سے مطمئن تھا۔ چنانچہ اب اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ کسی بھی طرح اپنے دشمن سے بدلہ لے، اور کسی بھی موقع کو وہ ہاتھ سے نہ جانے دے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے افضل خان سے کہا، افضل خان،
تم نے جو کہانی سنائی اس میں سرے منہ جھوٹ نہیں ہے۔ بے شمار شواہد میرے اپنے پاس بھی موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ راول ولایت سے واپس آنے کے بعد وطن سے صرف دشمنی کرتا رہا ہے اور آج بھی وہ اپنے وطن کا دشمن ہے۔ ہم بارہا اس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں، نہ صرف گفتگو بلکہ جہاں جہاں تک ہماری پہنچ ہو سکی ہم نے یہ بات معزز سرداروں کے کانوں تک پہنچا دی ہے کہ فرنگی ایک بار پھر ہمارے ملک کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں اور یہاں وہ وہی سب کچھ کرنا چاہتے ہیں جیسا انہوں نے کئی سو سال پہلے کیا تھا اور ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ آج ان کی نگاہ پھر اس پر ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پیر سلامہ، کیا وہ فرنگن جو راول خان سے شادی کر کے ان پہاڑوں تک پہنچی ہے فرنگی قوتیں ساتھ نہ لائی ہوگی؟ یقیناً پیر سلامہ، یقیناً ایک فرد بے شمار افراد کی نمائندگی کرنے کے لیے یہاں آیا ہے اور آج ہمیں اس کا عملی ثبوت بھی مل گیا۔ اب آپ بتائیے اس سے زیادہ شیر کوہ میں اور کیا کیا جا سکتا تھا؟ بلا شبہ زارق خان سے ہمیشہ میری دشمنی چلتی رہی۔ میں نے سردار کی حیثیت سے اسے کبھی قبول نہیں کیا تھا، لیکن شیر کوہ کے بے شمار افراد اسے اپنا سردار مانتے تھے اور وہ اپنا منصب بآسانی چلا رہا تھا۔ میری مخالفت کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، لیکن اب ایسی بدترین عورت کا شیر کوہ کی خانم بن جانا لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہے؟ نہیں پیر سلامہ، ابھی شیر کوہ میں ایسے صاحب دل ہوں گے جنہیں جب اس حقیقت کا علم ہوگا تو وہ خون کے آنسو روئیں گے اور زارق خان کے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے سروں پر کفن باندھ لیں گے۔ ازل خان میرے دوست، میرے بزرگ، تم شیر کوہ میں جو کچھ بھی تھے، لیکن تمہاری نمک حلالی اور تمہاری وفاداری اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ تمہاری رگوں میں ایک غیور خون ہے۔ تم برائی برداشت نہیں کر پائے اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر چلے آئے۔ میں تمہیں سلام کرتا ہوں، میں تمہاری قدر کرتا ہوں اور تمہاری عزت اسی طرح کی جا سکتی ہے کہ میں اپنے گھر میں تمہیں ایک باعزت بزرگ کی حیثیت دیتا ہوں۔ بقیہ زندگی یہیں گزارو اور اپنے سردار اور شیر کوہ کی معزز خانم کا ماتم کرتے رہو۔ تغلق نے ازل خان کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ پیر سلامہ کے اترے ہوئے چہرے اور اس پر پھیلے ہوئے کرب کے آثار اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ اس تفصیل نے انہیں شدید ذہنی صدمہ پہنچایا ہے۔ تغلق نے انہیں تنہا چھوڑ دیا اور خود اپنے کمرے میں جا بیٹھا۔ اس کا ذہن منصوبہ بندیاں کر رہا تھا کہ اب اس اطلاع سے کیا فائدہ اٹھایا جائے۔ ویسے اسے خود بھی حیرت تھی، راول واقعی شیطان صفت تھا۔ اس نے انتقام لینے کے لیے کتنا طویل منصوبہ تیار کیا تھا۔ تغلق کو ماضی یاد آ رہا تھا، وہ پہلا دن جب راول اس سے ملا اور اس نے اس سے مدد کی درخواست کی تھی اور اس نے یہ سوچ کر کہ بھائی کو بھائی کے مقابلے پر لے آئے گا، راول کو ہر طرح کی مدد دی تھی اور اس کے بعد ان دونوں کے درمیان دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ بلا شبہ راول نے زارق خان کو خودکشی پر مجبور کر دیا تھا اور یہ تغلق کی بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن اس کے بعد جب درخت تیار ہو گیا اور پھل کھانے کا وقت آیا تو راول نے اسے بھی راستے سے ہٹا دیا۔ نہ صرف راستے سے ہٹا دیا بلکہ اسے ایک بدترین موت سے دوچار کرنے کی کوشش کی۔ تغلق اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر وہ 5 افراد تارکا پر شبخوں نہ مارتے تو تارکا کی شکست ممکن نہ تھی۔ راول اتنی قوت نہیں رکھتا تھا کہ کھلے میدان میں تارکا کا مقابلہ کر سکتا۔ اس نے بلا شبہ ایک بہترین ہتھیار استعمال کیا تھا اور وہ بہترین ہتھیار تغرل خان تھا، جس کے چاروں ساتھی اور وہ خود فولادی انسان تھے، اور اگر کسی طرح وقت اپنے آپ کو دہرا دے تو لطف ہی آ جائے، لیکن وقت اپنے آپ کو آسانی سے نہیں دہراتا۔ اسے اپنے حق میں کرنے کے لیے عظیم الشان منصوبہ بندیاں کرنی پڑتی ہیں۔ جس طرح راول خان نے زارق خان کو شکست دی، اسی طرح اگر تغرل راول کے مقابلے پر آ جائے تو لوہا لوہے کو کاٹ سکتا ہے، لیکن لوہے کو لوہے کے سامنے لانا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی بہترین تدبیر ضروری تھی اور تغلق کا ذہن اس کی منصوبہ بندی میں مصروف تھا۔ بظاہر اور کوئی ذریعہ نہ تھا سوائے اس کے کہ ازل خان کے ذریعے تغرل سے رابطہ قائم کیا جائے اور ازل خان تغرل کو اس کی کہانی سنائے۔ ممکن ہے تغرل کے ذہن میں سویا ہوا انسان جاگ اٹھے، وہ اپنے باپ کے بارے میں سوچے، خانم کے بارے میں سوچے اور پھر وہ انتقام پر آمادہ ہو جائے تو واقعی راول کے لیے مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ آہ کاش ایسا ہو جائے، لیکن تغرل بے حس انسان تھا
اس نے زارق خان کی موت پر بھی کوئی رد عمل نہیں ظاہر کیا تھا، کم از کم ایسی کوئی اطلاع تغلق کے کانوں تک نہیں پہنچی تھی۔ تاہم کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا، ایک طویل منصوبہ بندی تھی جس پر عمل کرنا تھا، لیکن تغلق یہ جانتا تھا کہ سارا کام اتنی آسانی سے نہیں ہوگا۔ طویل منصوبہ بندی ہی اسے کامیابی دلا سکتی ہے۔ 2 دن گزر گئے، اس نے محسوس کیا تھا کہ پیر سلامہ بدستور بجھا بجھا سا ہے۔ تہجد کی نمازیں پڑھتے ہوئے اس نے پیر سلامہ کو روتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ یقیناً اس کے دل کو گہرا صدمہ ہوا ہوگا اور وہ شیر کوہ اور پہاڑوں کے رہنے والوں کی بقا کے لیے دعا گو ہوگا۔ ایسی ہی ایک رات جب پیر سلامہ تہجد کی نماز سے فارغ ہوا اور سلام پھیر کر تسبیح ہاتھ میں لیے مسلح لپیٹتا ہوا کھڑا ہوا تو اس نے اپنے سامنے تغلق خان کو کھڑے ہوئے پایا اور وہ چونک پڑا۔ تغلق خان، تم جاگ رہے ہو؟ ہاں بزرگ، انسان تو ہوں نا، میرے دل میں بھی انسانیت کی تڑپ موجود ہے، اتنا بے حس نہیں ہوں کہ سکون کی نیند سو جاتا۔ بلا شبہ مجھے زارق خان سے پرخاش تھی، لیکن معزز خانم میرے لیے قابل احترام تھیں۔ آپ غور تو کریں پیر سلامہ، وہ بدنصیب ماں جس نے راول خان کو جنم دیا، راول ہی کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتری، اس سے زیادہ تکلیف دہ بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ میرا خانم سے کوئی رشتہ ہو یا نہ ہو، انسانیت سے تو میرا گہرا ناتا ہے۔ میں بھی انسان ہوں اور انسانوں کے انداز سے سوچ سکتا ہوں۔ میرا دل اس وقت سے شدید کرب کا شکار ہے، سمجھ میں نہیں آتا اپنے آپ کو کیسے پرسکون کروں۔ صبر کرو تغلق خان، صبر کرو، فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، سزا ضرور ملتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کچھ کی رسی دراز ہوتی ہے اور کچھ کی تنگ، لیکن جب یہ رسی تنگ ہوتی ہے تو گناہ کرنے والوں کو کہیں پناہ نہیں ملتی۔ اس کی لاتعداد ثبوت اسی دنیا میں موجود ہیں۔ یقیناً سزا راول خان کو بھی ملے گی، سزا تغرل خان کو بھی ملے گی، ہر اس گنہگار کو سزا ملے گی جس نے انسانیت کا مذاق اڑایا ہے، لیکن وقت لگتا ہے میرے بچے، کچھ وقت لگتا ہے۔ آہ، میں اپنے دل کو کیسے تسلی دوں پیر سلامہ، میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں اپنا فرض بھی پورا کر دوں۔ ہم شیر کوہ کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں وہ بلا شبہ آنے والے وقت میں کچھ نہ کچھ کر کے دکھائے گا، لیکن یہ نئی کہانی سننے کے بعد تو میرے ذہن میں انتہائی تکلیف کی لہریں بیدار ہو گئی ہیں۔ پیر سلامہ، بہت غور و خوض کرتا رہا ہوں اس سلسلے میں، ایک بات ذہن میں آئی ہے، اگر آپ اس کی تصدیق کر دیں۔ کیا تغلق خان؟ آؤ بیٹھو، پیر سلامہ نے کہا، اور تغلق پیر سلامہ کے سامنے پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ کیا تجویز ہے تمہارے ذہن میں؟ آپ جانتے ہیں پیر سلامہ کے شیطان کو اگر شیطان کا دشمن بنا دیا جائے تو دونوں کی شیطانیت ایک دوسرے کے ہاتھوں ختم ہو جاتی ہے، لوہے کو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے۔ تغرل اس وقت راول کا دست راست ہے، ایک ڈاکو کی حیثیت سے اس نے پہاڑوں میں تہلکہ مچا رکھا ہے، اور یہ بات 100% تسلیم کی جا سکتی ہے کہ وہ انسان کے روپ میں شیطان ہے۔ گویا اگر اسے راول کے مقابلے پر کھڑا کر دیا جائے تو اس کے حلق میں ہڈی اٹک جائے گی۔ دونوں ایک دوسرے کی شیطانیت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ تغرل جانتا ہوگا کہ وہ اپنے چاچا راول کا مقابلہ کس طرح کر سکتا ہے، اور جیسا کہ ازل خان نے بتایا ہے کہ تغرل راول کا پروردہ ہے جو اس کے ذہن کی گہرائیوں میں پوشیدہ ہے، چنانچہ دونوں ہی ایک دوسرے کے اچھی طرح شناساں ہیں۔ اگر ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے پر لا کھڑا کیا جائے پیر سلامہ، تو میرے خیال میں ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور راول کو اس کے کیے کی وہی سزا مل سکتی ہے جو کہ اسے ملنی چاہیے۔ پیر سلامہ دھندلائی ہوئی نگاہوں سے تغلق کو دیکھنے لگا، پھر وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے تغلق خان؟ ہمیں محنت کرنا ہوگی پیر سلامہ، ہمیں محنت کرنا ہوگی۔ ازل خان تغرل کے لیے اجنبی نہیں ہوگا۔ ازل خان اگر اسے تلاش کرے اور یہ پوری کہانی اس کے کانوں تک پہنچا دے تو ممکن ہے تغرل خان کے ذہن میں اپنے باپ کی محبت، اپنی بہنوں اور اپنی ماں کا پیار جاگ اٹھے۔ اگر ایسا ہو گیا پیر سلامہ، تو آپ یقین کریں کہ وہ کارروائی جو ہم برسوں میں مکمل کر سکیں گے، دنوں میں مکمل ہو جائے گی۔ شرط یہی ہے کہ ہم اس سلسلے میں اپنی تمام کوششوں کو بروئے کار لائیں۔ لیکن ازل خان تغرل کو کیسے تلاش کرے گا؟ اس کے لیے اسے تیار کرنا ہوگا، اس کی غیرت کو للکارا جائے گا اور اسے صعوبتیں اٹھانی پڑیں گی۔ وہ خود ہی پہاڑوں میں سرگرداں رہ کر تغرل کو تلاش کرے گا۔ 5 سفید گھوڑے کہیں نہ کہیں اسے نظر آ جائیں گے۔ یہ کام ازل خان کا ہوگا
کہ وہ تغرل کو ان سب کی مظلومیت کا احساس دلا دے جو راول کے ہاتھوں فنا ہوئے ہیں، یا پھر خود فنا ہو جائے۔ ایک نمک خوار کو یہی سب کچھ کرنا چاہیے۔ پیر سلامہ اسی میں اس کی نجات ہے۔ پیر سلامہ کے چہرے پر گہری سوچ کے سائے پھیل گئے تھے۔ پھر وہ دھیرے سے بولا، یہ رہے گا تو اچھا۔ بلا شبہ اگر ایسا ہو جائے تو شیطان کے ہاتھوں شیطان کا خاتمہ ہو جائے گا، یا پھر دونوں ہی شیطان ایک دوسرے کا شکار ہو جائیں گے۔ اس سے اچھی بات اور کون سی ہوگی؟ شیر کوہ کے نوجوان بے شک بھٹک رہے ہیں، لیکن سارا قصور ان کا نہیں ہے، انہیں بھٹکایا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے فرنگی ذہن کام کر رہا ہے۔ پیر سلامہ آپ بزرگ ہیں، ازل خان آپ کی عزت کرتا ہوگا، اگر آپ یہ احکام شرعی حوالوں کے ساتھ اس کے سامنے رکھیں گے تو شاید وہ خلوص دل سے اس کے لیے تیار ہو جائے۔ چونکہ ہمارے پیش نظر ایک نیک مقصد ہے، اس لیے ہم اسے برائی نہیں تصور کرتے۔ ٹھیک ہے، کل ازل خان کو میرے سامنے لاؤ، میں اسے یہ منصوبہ بتاؤں گا اور اسے تیار کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہتر ہے پیر سلامہ، تغلق خان نے اپنی خوشی چھپاتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے جذبات کا اظہار چہرے سے نہیں ہونے دیا تھا۔ دوسری صبح ازل خان کو بلایا گیا اور تینوں ناشتے میں شریک ہوئے۔ ازل خان کو یہ عزت افزائی بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ ساری زندگی غلامی میں بسر کی تھی، حالانکہ اس کے آقا برے نہیں تھے اور اسے احترام بھی دیتے تھے، اس کی عمر کا خیال بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ غلامانہ ذہنیت کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی جو صدیوں سے اس کے خمیر میں موجود تھی۔ یہاں اسے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ناشتے کے بعد پیر سلامہ نے اس سے کہا، ازل خان، تمہارے وجود میں ایک نمک خوار انسان زندہ ہے، اور ہم فخر کر سکتے ہیں پہاڑوں کی ان روایات پر جو ہماری صدیوں سے امین ہیں۔ یہاں جو شخص جس کا نمک کھاتا ہے اس کی رفاقت میں جان دینے کا عزم رکھتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تم شیر کوہ کے پرانے وفادار ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم یہ باتیں سننے کے بعد اپنے کانوں کو بند بھی کر سکتے تھے، اپنے ضمیر کو خاموش بھی کر سکتے تھے، لیکن تمہارے ضمیر نے تمہیں سکون نہ لینے دیا اور تم سب چھوڑ کر در بدر ہو گئے۔ ہاں بزرگ سلامہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں بے بس انسان ہوں۔ کاش میرے اندر اتنی قوت ہوتی کہ میں اپنے مالکوں کا انتقام لے سکتا۔ قوت سے تمہاری کیا مراد ہے ازل خان؟ پیر سلامہ نے سوال کیا۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں پیر سلامہ، میرے بازوؤں میں اتنی قوت نہیں ہے کہ میں کسی کے سامنے ہتھیار اٹھا سکوں۔ بازوؤں کی قوت ختم ہو جاتی ہے تو عقل سے کام لیا جاتا ہے ازل خان، کیا یہ بات تم نہیں جانتے؟ میں تو صرف ایک خادم ہوں، میں نے صرف خدمت کی ہے اس خاندان کی، میری عقل کیا اور میں کیا؟ نہیں ازل خان، جب انسان کے پیش نظر کوئی مقصد آ جاتا ہے تو ذہن خود بخود کام کرنے لگتا ہے۔ میں نے کئی راتیں سوچا ہے، تغلق خان سے مشورہ کیا ہے، اور ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے۔ کیا بزرگ سلامہ؟ اگر میرا کوئی عمل میرے مالکوں کی مظلومی کے کام آ سکتا ہے تو آپ یقین کیجئے کہ میں اپنی جان بھی اس راہ میں قربان کر دوں گا۔ زندہ باد ازل خان، تمہاری رگوں میں دوڑتے ہوئے ایک نیک انسان کے لہو سے مجھے یہی امید تھی۔ راول خان نے سازش کر کے زارق خان کے بیٹے کو شیطان بنا دیا۔ راول نے ایک فرنگی عورت کے جال میں پھنس کر اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کیا۔ کیا یہ سب کچھ قابل معافی ہے؟ کیا شیر کوہ کے نوجوانوں کو عورتوں کی طرح ناچنا زیب دے گا؟ ازل خان، ہر اس شخص کا فرض ہے جس نے اس دھرتی کا پانی بھی پیا ہو کہ وہ اس زمین کا تحفظ کرے۔ بات صرف زارق خان اور خانم کے انتقام کی نہیں ہے، بات اس زمین کی بھی ہے جس کی مٹی سے تم نے جنم لیا۔ ازل خان، تمہیں کچھ کرنا ہوگا، تمہیں راول کے خلاف ایک منظم منصوبہ بندی کرنی ہوگی، اور اس کے لیے وقت تم سے محنت مانگتا ہے۔ ابھی ان بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان ضرور ہے کہ وہ کسی مقصد کے لیے سرگرداں ہو جائیں۔ ازل خان نے جواب دیا، تو پھر ازل خان، جاؤ پہاڑوں میں نکل جاؤ، جاؤ صحراؤں کی خاک چھانو، تکلیفیں اٹھاؤ، صعوبتیں برداشت کرو، اور تغرل کو تلاش کرو۔ تمہیں علم ہے کہ تغرل ایک ڈاکو بن چکا ہے، اور پہاڑوں میں اس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اکثر گونجتی ہے۔ تمہیں اسے تلاش کرنا ہے، خواہ اس کے لیے تمہیں کہیں بھی جانا پڑے، کتنا ہی وقت صرف کرنا پڑے۔ اگر وہ مل جائے تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ یہ کہانی بڑے متاثر کن انداز میں سنانی ہوگی۔ اسے اس کے لیے آمادہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنے چچا کے خلاف کمر بستہ ہو جائے
اور اپنے باپ اور اپنی دادی کا انتقام لینے کے لیے راول کا دشمن بن جائے۔ یہ کام تمہیں کرنا ہے افضل خان، یہی کام تمہیں کرنا ہے۔ افضل خان چند لمحات سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ تغرل راول کے خلاف ہو جائے؟ ہو سکتا ہے ممکن نہ ہو، لیکن تم تو جان دینے کا عزم رکھتے ہو افضل خان۔ تغرل اگر اس کہانی کے بدلے تمہاری زندگی کے درپے ہو جائے تو تم اپنی جان اپنے مالکان کی بقا کے لیے صرف کر دینا۔ بولو افضل خان، خود میں یہ ہمت پاتے ہو؟ خدا کی قسم میں تیار ہوں، خلوص دل سے تیار ہوں، میں اس کام کی تکمیل کر کے رہوں گا۔ میں جانتا تھا افضل خان، تم نے دیکھا تغلق خان، رگوں میں دوڑتا ہوا نمک یہی ہوتا ہے۔ افضل خان یقیناً شیر کوہ کی تاریخ بدل دے گا، یہ میری پیشن گوئی ہے۔ افضل خان بری طرح جوش میں بھر گیا تھا اور اب وہ یہاں سے نکلنے کے لیے بے چین تھا۔ تغلق نے اس کی ہر طرح سے مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن افضل خان نے کوئی امداد قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ دن افضل خان نے وہیں گزارا۔ دوسرے دن جب رات ہوئی تو وہ خاموشی سے کارواں سرائے سے نکل گیا۔ معصوم انسان کے دل میں محبت کے جذبے پروان چڑھے ہوئے تھے اور وہ ہر قیمت پر یہ کام کر لینا چاہتا تھا۔ جابر کے زخم ٹھیک ہو گئے تھے، وہ اب بالکل تندرست تھا، لیکن تغرل کی کیفیت بہت تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے درمیان قہقہے لگانا بھول گیا تھا۔ عموماً اسے کسی پتھر پر خاموش بیٹھے ہوئے دیکھا جاتا تھا۔ اس کے چاروں ساتھی اس کی اس کیفیت سے پریشان تھے اور اکثر اس کے بارے میں گفتگو کرتے رہتے تھے۔ تغرل خان اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک کہ وہ ان 5 سیاہ گھوڑوں کو فنا نہیں کر دے گا۔ اس وقت تک اسے چھیڑنا مناسب نہیں ہوگا۔ اس کی دیوانگی کی کیفیت کا ہم لوگوں کو اچھی طرح اندازہ ہے، شیرم نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن ان لوگوں کی کارکردگی بے حد خوفناک ہے۔ در حقیقت بات میرے لیے بھی شرم کی ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ وہ لڑکی جس نے وہاں دراڑ میں مجھے بے بس کر دیا تھا، بے انتہا طاقتور اور پھرتیلی تھی۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بقیہ ساتھی بھی ایسی ہی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن بہرطور وہ لڑکی تیور سے اچھی نہیں معلوم ہوتی تھی۔ بدقسمتی صرف یہ ہے کہ پتہ نہیں چل سکا، کیا یہ کہ وہ کون ہے۔ میں اس کا چہرہ اب لاکھوں میں پہچان سکتا ہوں۔ کمبخت میرے ہاتھوں سے بچ کر نکل گئی۔ جابر نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، جابر خان، یہ بات کبھی تغرل کے سامنے دوبارہ مت دہرانا، کہیں وہ تمہارا ہی دشمن نہ بن جائے۔ میں جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن مجھے تغرل کی اس حالت پر بے حد افسوس ہے۔ وہ ہنسنے ہنسانے والا آدمی ان دنوں کتنا خاموش رہتا ہے، لیکن تعجب یہ ہے کہ وہ اب تک ان غاروں میں کیوں مقیم ہے۔ ایک بات سے تم انکار نہیں کر سکتے جابر، وہ یہ کہ تغرل اپنی طبیعت کا کیسا ہی ہو، بستیوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے اس کے دل میں رحم کا شائبہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ ہم لوگوں کو بے پناہ چاہتا ہے، اور اس بات پر کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان دنوں اس کی خاموشی صرف جابر کے لیے ہے۔ میرے لیے؟ ہاں جابر، وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی صحت بحال کر لو۔ جتنا خون تمہارے جسم سے بہہ گیا ہے، تغرل اس کی واپسی چاہتا ہے۔ جانتے ہو اس نے مجھے کیا ہدایت کی تھی؟ تولائی بولا۔ کیا؟ اس نے کہا تھا کہ جابر کو جلد ہی صحت مند ہو جانا چاہیے، اس کے لیے سب ہی لوگوں کو اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ ہاں، ہمیں تغرل پر فخر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم پانچوں میں گہرا اتفاق ہے۔ ہم میں سے کسی کی بھی ایک دوسرے سے نفرت باقی سب کے لیے تباہ کن ہوگی۔ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا، فرزان نے کہا۔ لیکن اب میں بالکل ٹھیک ہو چکا ہوں۔ میرا خیال ہے ہمیں زیادہ عرصے یہاں ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے رہنا چاہیے، جابر بولا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے تغرل خان کو سمجھانا ہوگا۔ آج کل تو وہ زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتا، پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا کھچڑی پکتی رہتی ہے۔ بہرطور ہم اس کے دوست ہیں، اس سے ہر طرح کی بات چیت کر سکتے ہیں، تو آؤ اس سے بات کرتے ہیں۔ چاروں دوست اٹھ کھڑے ہوئے، شام کے جھٹپٹے فضا میں پھیلتے جا رہے تھے۔ ماحول پر ایک عجیب سی اداسی مسلط تھی۔ انہوں نے دور سے تغرل خان کو دیکھا جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھا کر فضا میں اچھال رہا تھا۔ ان کے قدموں کی چاپ سن کر اس نے گھوم کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں انتہائی سرد سے تاثرات تھے، ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار نہیں ہوئی تھی۔ پھر چاروں اس کے قریب پہنچ گئے۔ تغرل، ہم لوگ تم سے کچھ بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کیا بات ہے دوستو، کیا بات ہے؟ کہو، اس کے لیے تمہید کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تغرل کی غراہٹ ابھری۔
تمہاری خاموشی ہم سب کے لیے بے حد تکلیف دہ ہے۔ تغرل، یہ خاموشی کیا معنی رکھتی ہے؟ خاموشی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ یہ محاورہ تم نے ضرور سنا ہوگا۔ ہم یہی جاننا چاہتے ہیں تغرل کہ تمہارے ذہن میں کیا لاوا پک رہا ہے۔ وہ کون سی ایسی بات ہے جس نے تمہیں اپنے دوستوں سے بھی اتنا دور کر دیا ہے؟ نہیں یارو، تم سے دور ہو کر میں بھلا کہاں رہ سکتا ہوں؟ میں ان دنوں صرف سوچتا رہا ہوں، اپنا ذہن دوڑاتا رہا ہوں۔ وہ کون ہو سکتی ہے؟ وہ کون ہو سکتی ہے؟ اس لڑکی کی بات کر رہے ہو جس نے… ہاں، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ تم لوگ جانتے ہو، میں نے قسم کھائی ہے کہ اب ہم کسی بستی کو نہیں لوٹیں گے اس وقت تک جب تک 5 سیاہ گھوڑوں کو نیست و نابود نہ کر دیں۔ ہاں تغرل، ہم تمہاری قسم میں برابر کے شریک ہیں، لیکن اپنے آپ کو اداس مت کرو۔ اگر تم اداس ہو گئے تو ہم سب بھی اداس ہو جائیں گے۔ نہیں، میں اداس نہیں ہوں، بلکہ منصوبے بناتا رہتا ہوں۔ وہ پانچوں کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ مجھے اسی کی تلاش ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں کوئی منصوبہ تیار کرنا ہوگا تغرل۔ نہیں، میں جابر کے صحت مند ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا تو ہم ان 5 سیاہ گھڑ سواروں کو تلاش کریں گے اور پھر پہلے ان سے مقابلہ کریں گے۔ انہیں نیست و نابود کرنے کے بعد ان کے سر 5 قبیلوں میں تقسیم کر دیں گے اور پھر ہمارا کام دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے تغرل، اگر تمہارے ذہن میں یہ خیال ہے تو ہم سب اس کے لیے تیار ہیں۔ جابر کا کہنا ہے کہ وہ اب بالکل درست ہو چکا ہے اور کام کے لیے تیار ہے، بلکہ وہ ہم میں سب سے زیادہ پریشان ہے کہ یہاں غاروں میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ تغرل نے جابر کی طرف دیکھا اور جابر سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ہاں تغرل، تم یقین کرو، میں پہلے سے زیادہ تندرست ہو گیا ہوں۔ تم لوگوں نے میری دیکھ بھال ہی اتنی کی ہے کہ میں اپنے بدن میں بے پناہ توانائی محسوس کرتا ہوں۔ اگر تو میرا دل بہلانے کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا جابر، تو مجھے یہ الفاظ سن کر خوشی ہوئی ہے۔ تغرل نے پرمسرت لہجے میں کہا اور پھر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہم پر حرام ہے کہ ہم یہاں خاموشی سے وقت گزاریں۔ تیاریاں کرو، ہمارے لیے دن اور رات کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تمام دوستوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ وہ تو خاک و خون کے رسیا تھے۔ دولت کا انہیں کوئی خاص لالچ نہیں تھا، انہیں تو زندگی میں تحریک درکار تھی۔ سسکتے کراہتے ہوئے لوگوں کی آوازیں ان کے لیے بہت ہی دلکشی رکھتی تھیں اور وہ اپنے اس مقصد کے لیے جلد از جلد اپنا کام شروع کر دینا چاہتے تھے۔ 5 سفید گھوڑے بہت عرصے کے بعد میدان میں دوڑ رہے تھے۔ تغرل ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ رات کے تقریباً دوسرے پہر تک وہ غاروں سے نکل کر پہاڑوں اور دروں میں سفر کرتے رہے اور پھر ایک جگہ انہوں نے قیام کے لیے منتخب کر لی۔ اتنی دیر تک گھوڑے دوڑانے کے بعد گھوڑوں کو کم از کم کچھ دیر آرام دینا ضروری تھا۔ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑی ٹیلے بکھرے ہوئے تھے۔ آدھی رات کا چاند فضا میں نمودار ہو گیا تھا۔ بادلوں کے ٹکڑے کبھی کبھی اسے اپنی آغوش میں بھر لیتے، لیکن چاند ان کی گرفت سے نکل کر دوبارہ آسمان پر چمکنے لگتا تھا اور پہاڑوں میں ٹھنڈی چاندنی پھیل جاتی تھی۔ وہ خاموشی سے اس آنکھ مچولی کو دیکھتے رہے۔ تغرل چاقو کی نوک سے ایک پتھر کو کھرچ رہا تھا۔ اس کا ذہن گہری سوچوں میں گم تھا۔ کیا سوچ رہے ہو تغرل خان؟ تولائی نے پوچھا۔ کچھ فیصلے کر رہا ہوں۔ تم لوگوں کے ذہن میں کوئی ترکیب ہے؟ ہم کس طرح ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں گے؟ ایک ترکیب سب سے آسان ہے تغرل۔ جیسا کہ جابر نے بتایا کہ 5 سیاہ گھڑ سواروں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم جس بستی کا رخ کریں گے وہاں ہمیں ان کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہم نے صرف بستیاں نہ لوٹنے کی قسم کھائی ہے، لیکن قتل و غارت پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم بستیوں کو تاراج کریں گے، ان میں آگ لگائیں گے، لوٹ مار نہیں کریں گے۔ ان لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے یہ سب کچھ بے حد ضروری ہے۔ واہ، خوب سوچا تم نے۔ واقعی یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر آج ہی رات ہم اس کا اعلان کیوں نہ کر دیں کہ ہم ان کے سامنے آ گئے ہیں۔ وہ لوگ جو اتنا طویل سفر طے کرنے کے بعد کچھ تھکن خود بھی محسوس کر رہے تھے، ایک دم مستعد ہو گئے۔ گھوڑے ایک بار پھر میدانوں میں دوڑنے لگے۔ ان کے سامنے منزل کا کوئی تعین نہیں تھا، لیکن جب مزید وقت گزرا تو انہیں ایک بستی کے آثار نظر آئے۔ تغرل بلندی پر تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے ساتھیوں سے رکنے کے لیے کہا اور مسکرا کر بولا، واہ، مطلب یہ ہے کہ تقدیر ہمیں آج رات خالی ہاتھ نہیں رکھنا چاہتی۔ آؤ چلو۔ اور پھر طوفان کا رخ بستی کی جانب ہو گیا۔
یہ طوفان پہلے سے کہیں زیادہ بھیانک اور تندخو تھا۔ اس نے آتش فشاں کی طرح بستی میں تباہی پھیلائی۔ آگ کی سرخ زبانیں چاروں طرف سے لپکنے لگیں۔ خوف سے سہمے ہوئے لوگ چیختے چلاتے ادھر سے ادھر بھاگنے لگے۔ ان سب کی زبان پر ایک ہی نام تھا: 5 سفید گھوڑے والے۔ 5 سفید گھوڑے والے۔ تغرل اور اس کے ساتھی بستی کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ انہوں نے بے شمار گولیاں چلائی تھیں، بہت سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور پھر بستی والوں کو معمول کے مطابق ایک جگہ جمع کر لیا گیا۔ تغرل اپنا گھوڑا لہراتا ہوا آگے پہنچا اور ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ سنو بستی والو، مجھے معلوم ہے کہ چند حقیر لوگوں نے ہمارے خلاف ایک منظم منصوبہ تیار کیا ہے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ہر بستی کے 10 آدمی اس منصوبے کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور وہ ہمیں اجتماعی طور پر ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ بستی والو، شاید تمہیں یہ بات بھی معلوم ہو کہ ان ٹولیوں کا کیا حشر ہوا۔ میں نے ان میں سے بے شمار افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور باقی جو بچے ہیں، تھوڑے دن کے بعد ان کی خبریں بھی تم تک پہنچ جائیں گی۔ لیکن ایک بات اور بھی سنو، 5 ایسے مردود ان پہاڑوں میں بھٹک رہے ہیں جن کا کہنا ہے کہ وہ ہر جگہ ہمارا سامنا کریں گے۔ میں تم میں سے کسی شخص سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ وہ کون ہیں۔ ممکن ہے تم لوگ نہ بتا سکو۔ جو لوگ تمہارے درمیان ہلاک ہوئے ہیں، انہیں میری نہیں بلکہ ان لوگوں کی درندگی کا شکار سمجھو جنہوں نے تغرل کو للکارا ہے۔ میں نے تمہارے درمیان لوٹ مار نہیں کی، کیونکہ میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک ان 5 مردودوں کو خاک و خون میں نہیں نہلا دوں گا، اس وقت تک کسی بستی کو نہیں لوٹوں گا۔ اگر ان کا گزر تمہاری اس بستی کی جانب ہو تو ان کے گریبان پکڑ لینا اور ان سے پوچھنا کہ انہوں نے تمہارے تحفظ کے لیے کیا بندوبست کیا اور تغرل کو للکار کر تمہیں کیا نقصان پہنچایا۔ مجھے بس تم سے اتنا ہی کہنا تھا۔ جاؤ، منتشر ہو جاؤ، جو مر چکے ہیں ان کا ماتم کرو، اور سیاہ گھوڑے والوں کو تلاش کرو۔ تغرل نے اپنا گھوڑا واپسی کے لیے موڑ دیا اور پھر وہ 5 برق رفتاری سے بستی سے باہر نکل آئے، لیکن انہیں اس کی امید نہیں تھی۔ سیاہ گھوڑے والے ان کے استقبال کے لیے تیار ہوں گے، اور انہیں اتنی جلدی اس بستی کے تاراج ہونے کی خبر مل جائے گی۔ تغرل نے اپنا گھوڑا اس درے کی سمت ڈالا ہی تھا جدھر سے گزر کر وہ یہاں تک آئے تھے کہ دفعتاً ان پر چاروں طرف سے گولیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ تغرل کا گھوڑا بدک کر الف ہو گیا۔ تغرل کے دوسرے ساتھی بھی ایک دم سنبھل گئے تھے۔ تغرل نے اپنے آپ کو گولیوں کی زد سے بچانے کے لیے گھوڑے کو ایک ٹیلے کے پیچھے کر لیا، اور پھر یہاں سے وہ مقابلہ کرنے لگے۔ یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی کہ یہ وہی 5 سیاہ گھڑ سوار تھے، کیونکہ ان کے لڑنے کا انداز ہی سب کچھ بتاتا تھا۔ تغرل خان نے گھوڑے کی لگام دانتوں میں دبائی اور پھر اسے برق رفتاری سے ایک سمت چھوڑ دیا۔ وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر ان کے پیچھے پہنچنا چاہتا تھا۔ انتہائی خوفناک مقابلہ ہو رہا تھا۔ شیرم، تولائی، جابر اور فرزان آگ اور بموں کی بارش کر رہے تھے، لیکن ان کے مد مقابل بھی کم نہیں تھے۔ یہ مقابلہ تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہا، اور اس کے بعد دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ تغرل اور اس کے ساتھی پاگلوں کی طرح انہیں تلاش کرتے پھر رہے تھے، لیکن ان کا اب کوئی وجود نہیں تھا۔ ان کا بھاگ جانا پتہ نہیں کس کے حق میں بہتر ہوا تھا۔ تغرل نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور اس کے بعد وہ رات کے آخری پہر میں پہاڑوں میں گم ہو گئے۔ لیکن دوسری رات پھر ویسی ہی ہولناک اور بھیانک رات تھی۔ اس بار انہوں نے ایک اور بستی کا رخ کیا تھا، لیکن بستی سے ابھی 1 فرلانگ کے فاصلے پر ہی تھے کہ دفعتاً زمین آگ اگلنے لگی۔ بموں کے دھماکے اس قدر شدید تھے کہ ان لوگوں کے لیے قدم ٹکانا مشکل ہو گیا، اور اس بار در حقیقت اپنی انتہائی کوششوں کے باوجود وہ بستی میں نہیں داخل ہو سکے تھے۔ گولیوں کی بارش اتنی شدید تھی کہ تغرل خان کو احساس ہوا کہ اگر وہ اسی طرح اپنی کارروائی جاری رکھے گا تو یقیناً اس کے کچھ نہ کچھ ساتھی ضرور مارے جائیں گے۔ چنانچہ انہیں وہاں سے بھاگتے ہی بن پڑی تھی۔ لیکن تغرل کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ دشمن بھی مصروف عمل ہے، اور ان کے خلاف کوئی کارروائی اس انداز میں آسان نہیں ہوگی۔ تغرل کو ان دنوں اپنی بے بسی کا احساس ہونے لگا تھا۔ جو ٹولیاں اس کی تلاش میں پہاڑوں میں بھٹک رہی تھیں، ان سے اس کی جب بھی کوئی مڈبھیڑ ہو جاتی تو وہ ان میں سے 2 4 کو ہلاک کر ڈالتا، باقیوں کو بھاگتے ہی بن پڑتی تھی۔ لیکن ان کے بارے میں تغرل اور اس کے ساتھیوں کو اب بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ تغرل کے مقابلے میں نہیں ٹک پاتے تھے، لیکن جب بھی تغرل کسی بستی کا رخ کرتا تھا تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے 5 سیاہ گھڑ سوار وہاں ان کا انتظار ہی کر رہے ہوں۔
اس صورتحال نے ان سب میں کسی قدر بوکھلاہٹ پیدا کر دی تھی۔ تغرل ابتدا میں تو شدید غصے کا شکار رہا تھا، لیکن اب اس کے انداز میں کچھ پریشانی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں کوئی بات ہی نہیں آتی تھی۔ وہ لوگ بھی اس انداز میں کام کرتے تھے کہ تغرل اور اس کے ساتھی ششدر رہ جاتے تھے۔ بارہا انہوں نے ایسا کیا کہ بستی پر حملہ آور ہوئے اور وہاں مزاحمت کے بعد فرار ہو کر اتنے فاصلے پر پہنچ گئے کہ سیاہ گھڑ سوار سوچ بھی نہ سکیں کہ آج ان کا رخ اس طرف ہوگا، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان کی پوشیدہ آنکھیں تغرل اور اس کے ساتھیوں کا جائزہ لیتی رہتی ہوں، کیونکہ طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ جس بستی کا رخ کرتے وہاں انہیں مستعد پاتے۔ اس صورتحال نے تغرل کو کافی پریشان کر دیا تھا۔ وہ جھنجھلاتا اور جھنجھلاہٹ میں اپنی بوٹیاں نوچنے لگتا۔ ساری ہی کاروائیاں ترک ہو گئی تھیں، نہ ہی کوئی بستی لوٹی جا سکی تھی اور نہ اس پہلی بستی کے بعد وہ کسی بھی بستی کے ایک شخص کو ہلاک کر سکا تھا۔ سیاہ گھڑ سوار ان کے سامنے چٹانی دیواروں کی مانند آ کھڑے ہوتے تھے۔ ایک روز فرزان نے پریشان لہجے میں کہا، مجھے تو اب اس بات پر بھی تعجب ہے کہ وہ لوگ انسان ہیں بھی یا نہیں، کہیں کوئی ایسی مخلوق نہ ہو جو ہمارے پیچھے پڑ گئی ہو۔ پاگل پن کی باتیں نہ کرو فرزان، وہ جو کوئی بھی ہیں انسان ہی ہیں، خاص طور سے وہ لڑکی جس کا تذکرہ جابر نے کیا ہے اور جسے خود ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ ہمارے ہاتھ لگنی چاہیے۔ وہ آسمانی مخلوق نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ذہن سے نکال دو اور اپنے آپ کو مستعد رکھو۔ اگر وہ لوگ ہماری تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تو سوچو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہم پر ایسی ہی بزدلی طاری ہو جائے گی؟ شیرم کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، ایک تجویز میرے ذہن میں ہے تغرل، اگر اسے میری بزدلی پر محمول نہ کیا جائے۔ اگر اس سے بزدلی کی بو آتی ہے تو اس کا تذکرہ فضول ہے شیرم۔ میں کوئی بھی ایسی تجویز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا جو ہمیں بزدلی کا سبق دے۔ نہیں، وہ صرف ایک تدبیر ہے۔ تم سوچ لو، اگر اس تدبیر پر عمل کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاؤں، ورنہ اس کا تذکرہ ہی بیکار ہے۔ کیا بات ہے، بولو، تغرل نے شیرم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم اپنی ان کوششوں میں ناکام ہو گئے ہیں اور ہمیں ناکامی کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ وہ لوگ بلا شبہ اس وقت ہم سے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، چنانچہ جب کوئی کام اس طرح نہ بن سکے تو پھر چالاکی سے عمل کرنا ہوگا۔ وہ چالاکی کیا ہے؟ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں، تغرل نے پوچھا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا تغرل کہ ہم اس سلسلے میں خان راول خان سے مدد طلب کریں؟ راول خان نے دنیا دیکھی ہے، اس کا ذہن بہت تیز رفتاری سے کام کرتا ہے اور وہ ہمارا اپنا ہے۔ جن کوششوں میں ہم ناکام ہو گئے ہیں، ممکن ہے اس کے سلسلے میں وہ ہمیں کوئی بہتر مشورہ دے سکے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم لوگ کچھ عرصے کے لیے اپنی کاروائیاں بند کر دیں اور منتشر ہو کر بھیس بدل کر پہاڑوں میں ان لوگوں کو تلاش کریں جو ہمارے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی انہیں پانے میں کامیاب ہو جائے تو چالاکی سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور اس کے بعد ہم ان پر ایک منظم حملہ کریں۔ لیکن اس کارروائی سے پہلے ہمیں چچا راول خان سے مل لینا چاہیے۔ یقیناً وہ اس سلسلے میں ہمیں کوئی بہتر راستہ سمجھا سکیں گے۔ نہ جانے کیوں بات تغرل کی سمجھ میں بھی آ گئی۔ وہ بھول گیا تھا کہ راول خان اس کا مددگار اور دست راست ہے۔ ہاں، یہ سچ ہی تو ہے۔ شیر کوہ کی تعمیر کے لیے ہی تو وہ دولت اکٹھی کر رہے تھے، ورنہ انہیں دولت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اور پھر ان حالات میں جب کہ تغرل یہ بات محسوس کر چکا تھا کہ 5 سیاہ گھڑ سوار ان پر حاوی پڑ رہے ہیں، انہیں یقیناً کسی ایسی کارروائی کی ضرورت تھی جو انہیں کامیابی سے ہمکنار کرے اور چچا راول خان اس سلسلے میں ان کی بہترین مدد کر سکے گا۔ شیرم امید بھری نگاہوں سے تغرل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تغرل تھوڑی دیر تک سوچتے رہنے کے بعد آہستہ سے بولا، تیری تجویز معقول ہے شیرم، بلا شبہ میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ خوب خوب، تو نے ایک بہتر فیصلہ کیا ہے تغرل۔ یقیناً اب ہمیں چچا راول خان ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تو پھر ٹھیک ہے، شیر کوہ کا رخ کرو، تغرل نے کہا، اور اس کے بعد وہ شیر کوہ کی جانب چل پڑے جو اب بھی یہاں سے کافی فاصلے پر تھا۔ جوزفائن نے اپنے آپ کو پوری طرح سنبھال لیا تھا۔ اس نے اس کے بعد راول سے اپنی کسی پریشانی کا تذکرہ بھی نہیں کیا تھا۔ راول بھی اس کے خاموش رویے پر حیران تھا۔ اس کے ذہن میں کیا ہے یہ راول کو بھی معلوم نہیں تھا۔ لڑکیوں کو جب کافی دن ہو گئے تو ان کے بارے میں جوزفائن کے رشتہ داروں نے تشویش کا اظہار کیا۔ اس وقت راول بھی رات کے کھانے پر موجود تھا۔
اس کا ہاتھ کھاتے کھاتے رک گیا، لیکن اس نے نگاہیں اٹھا کر کسی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس مرحلے کے لیے وہ اپنے آپ کو پہلے سے تیار کرتا رہا تھا۔ جوزفائن پر البتہ اس دریافت کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس نے نہایت پرسکون لہجے میں کہا، سوئل اور میبل جہاں بھی ہیں، آپ لوگوں کو ان کی جانب سے مطمئن رہنا چاہیے۔ پہاڑوں کی بستیاں اور آبادیاں اتنی دلکش اور حسین ہیں کہ آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک تھوڑا سا راستہ آپ نے طے کیا ہے، اس سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ان حسین وادیوں میں کیا کچھ موجود ہے۔ نوجوان لڑکیاں ان وادیوں میں کھو گئی ہیں۔ در حقیقت یورپ کے برفزاروں میں یہ حسن کہاں؟ پہاڑوں کی ان وادیوں کو جب آپ شیر کوہ سے باہر نکل کر دیکھیں گے تو آپ لوگوں کا دل بھی یہی چاہے گا کہ صدیوں یہاں سے واپسی کا تصور بھی نہ کریں۔ میں نے ان دونوں کو اجازت دے دی تھی کہ خوب آرام سے سیر و سیاحت کریں، جس طرف چاہیں نکل جائیں۔ آپ لوگوں کو اطمینان رکھنا چاہیے، وہ جہاں بھی ہیں ان کی حفاظت کا معقول بندوبست ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ ان کی جانب نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے۔ اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو کسی کو تشویش نہ ہوتی۔ میں بے شمار افراد پر بھاری پڑ سکتا ہوں، لیکن اگر میڈم جوزفائن کہتی ہیں تو پھر یقیناً ان کے لیے تشویش کی بات نہیں ہوگی۔ کاش میں بھی ان حسین وادیوں میں ان کا ساتھی ہوتا، کتنی ڈھارس رہتی، لیکن مجھے تو نظر انداز ہی کر دیا گیا ہے۔ کبھی کسی مسئلے میں مجھ سے مشورہ تک نہیں لیا جاتا۔ بہرطور ٹھیک ہے، میرے سپرد جو ذمہ داریاں کی گئی ہیں ان کی تکمیل کر لوں، اس کے بعد ان پہاڑوں کی سیر بھی کروں گا۔ وکٹر نے درمیان میں دخل دیا۔ جوزفائن مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر اس نے کہا، تم میں اور لڑکیوں میں بہت فرق ہے وکٹر۔ تم ایک نوجوان آدمی ہو اور تمہارے سپرد بہت سی ذمہ داریاں کی گئی ہیں، ان کی تکمیل کر لو۔ لڑکیاں تو آئی ہی سیر و سیاحت کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے سسٹر جوزفائن، ٹھیک ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وکٹر کی گفتگو نے باقی لوگوں کو خاموش کر دیا تھا اور اس طرح ان لوگوں کو اطمینان دلا دیا گیا، لیکن راول پر اس دوران میں بہت بری بیتتی رہی۔ اسے یہی خدشہ تھا کہ کہیں وہ لوگ لڑکیوں کی واپسی کا تقاضا نہ کر دیں۔ جوزفائن نے بڑی خوبصورتی سے معاملات کو سنبھال لیا تھا، چنانچہ وہ کھانے میں مشغول ہو گیا، لیکن اس رات تنہائی میں اس نے جوزفائن سے کہا، آخر تم کب تک سوئل اور میبل کی موت کو چھپاتی رہو گی؟ اگر اس کا اظہار ہو گیا راول تو جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ہمارے تمام منصوبے خاک میں مل جائیں گے، یہ سب کے سب یہاں سے واپس چلے جائیں گے اور میں دوبارہ ان سے رابطہ قائم کرنے کے قابل نہیں رہوں گی۔ یورپ میں میرا مذاق اڑایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پہاڑوں میں حکمرانی کرنے والی جو بہت بڑے دعوے کرتی تھی، دو لڑکیوں کی حفاظت تک نہ کر سکی۔ نہیں راول، اس مسئلے میں ہمیں اپنی زبان اس وقت تک بند رکھنا ہوگی جب تک ہمارا مقصد پورا نہ ہو جاتا، اور اس کے بعد ہم کسی حادثے کا بہانہ کر دیں گے۔ یہ حقیقت تو کبھی ان لوگوں کو نہیں بتائی جا سکتی کہ دونوں مظلوم لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اور راول خاموش ہو گیا۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، تغرل کے بارے میں تم نے کیا سوچا جوزفائن؟ پتہ نہیں وہ کہاں ہے، بہت دن سے نہیں دیکھا اسے۔ تلاش تو کرو، کم از کم اندازہ تو لگاؤ کہ وہ کتنے فاصلے پر نکل گیا ہے۔ کہیں یوں نہ ہو کہ اس کے دل میں یہ احساس موجود ہو کہ میں اس واقعہ پر اس سے ناراض ہو جاؤں گی۔ تغرل ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے راول خان۔ میں نے اس کے لیے جو فیصلے کیے ہیں ان سے تمہیں بعد میں آگاہ کروں گی۔ پتہ نہیں کہاں ہے، ہو سکتا ہے شرمندگی کی وجہ سے ہی اس طرف نہ آیا ہو۔ نہیں نہیں، اسے شرمندہ ہونے کی کیا ضرورت ہے، جوزفائن نے مسکرا کر کہا، اور راول خان خاموش ہو گیا۔ معزز سامعین و ناظرین، لائک، کمنٹس اور شیئر کریں، شکریہ۔